ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ بے حد خاص اہم اور تفصیلی ویڈیو جن کا تعلق سنگھ راشی یعنی برج اسد لیو سے ہے، کیونکہ فلکیاتی حساب کتاب اور ستاروں کی گردش کے مطابق مئی سال 2027 تک یعنی آنے والے ان تمام مہینوں میں آپ کی زندگی پر سیارہ زحل کی ڈھیا کے 60 کے گہرے سنگین اور واضح اثرات رہنے والے ہیں۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ستارے اور سیارے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کے پابند ہیں، اور کائنات کی ہر چھوٹی بڑی تبدیلی اسی پاک ذات کے ایک اشارے پر ہوتی ہے۔ اس لیے زحل کی یہ ڈھیا یا کوئی بھی مشکل وقت ہمیں دنیا میں گرانے یا تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ یہ ہماری روح کو بیدار کرنے، ہمارے اندر چھپی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ہمارے ایمان کو پہلے سے زیادہ مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے آتا ہے۔ اس سنگین اور کٹھن وقت میں جب آپ کو چاروں طرف سے پریشانیاں اور الجھنیں گھیرنے کی کوشش کریں تو آپ نے بالکل مایوس نہیں ہونا، بلکہ اپنے اندر کے راجا اور سنگ والے حوصلے کو بیدار رکھنا ہے، کیونکہ یہ پورا وقت دراصل آپ کے صبر، برداشت اور ارادوں کا ایک بہت بڑا امتحان ہے جو آپ کو کندن بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور اس دوران جہاں آپ کو اپنے کاروباری معاملات اور روزگار میں شدید اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، وہیں آپ کو اپنی صفوں میں چھپے ہوئے حاسدین اور منافقین کی پہچان بھی بہت اچھی طرح ہو جائے گی، جو بظاہر آپ کے خیر خواہ بنتے ہیں لیکن دل میں بغض رکھتے ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام لوگوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے اپنے تمام اہم اور خفیہ فیصلے صرف اپنی حد تک محدود رکھیں اور کسی پر بھی اندھا اعتبار کرنے سے گریز کریں، کیونکہ زحل کی یہ چال انسان کو اکیلا کر کے اسے خود مختار اور اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ اس پورے عرصے میں آپ کا اپنے بہن بھائیوں اور قریبی عزیز و اقارب کے ساتھ بھی کسی جائیداد یا مالی لین دین کے معاملے پر فکری اختلاف یا ناخوشگوار بحث و مباحثہ ہو سکتا ہے، جس سے بچنے کا واحد حل صرف اور صرف خاموشی اور درگزر ہے۔ اور اگر آپ نے اس کڑے وقت کو اپنی دانا سوچ اور بردباری کے ساتھ نکال لیا تو مئی سال 2027 کے بعد کامیابیوں اور خوشحالی کا ایک ایسا شاندار دور شروع ہوگا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ زحل جب اپنی ڈھیا ختم کر کے نکلتا ہے تو انسان کو اس کی تمام پچھلی محنتوں اور تکلیفوں کا صلہ دگنا کر کے لوٹاتا ہے۔ بس آپ نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونے دینا اور ہر مشکل گھڑی میں اسی پاک ذات کا دامن تھامے رکھنا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے اور اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اگر ہم اس وقت فلکیاتی چارٹ کو بہت باریکی سے دیکھیں اور ستاروں کی چال کا حساب لگائیں تو اس دوران زحل کی الٹی چال یعنی رجت کا عمل بھی دیکھنے کو ملے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ زحل الٹا چلتے ہوئے پوزیشن تبدیل کرے گا، اور خاص طور پر 9 اکتوبر سال 2026 سے 8 فروری سال 2027 تک کا جو وقت ہے وہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہے گا، کیونکہ جب یہ سیارہ اپنی چال بدلے گا تو آپ کو اپنے کیریئر، مالیات، صحت اور خانگی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں واضح اتار چڑھاؤ، تبدیلیاں اور غیر متوقع واقعات دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر ہم صحت کے معاملے پر بات کریں تو چونکہ زحل آپ کے برج سے 8ویں گھر میں بیٹھا ہے اور اس کی نظر سیدھی 5ویں گھر پر پڑ رہی ہے، اس لیے 9 اکتوبر سے لے کر 8 فروری کے درمیان آپ کو معدے، جگر، گلے اور دانتوں کی حالت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ اس عرصے میں بدہضمی، گیس، تیزابیت اور پیٹ کے دیگر مسائل آپ کو سستی اور بے چینی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جبکہ روزمرہ کے کاموں کے دوران چلتے پھرتے یا بائک اور گاڑی چلاتے وقت حد درجہ احتیاط لازم ہے، کیونکہ اچانک گرنے، چوٹ لگنے، جسم پر خراشیں آنے یا جلد کی الرجی اور انفیکشن کا سامنا ہونے کے امکانات گراف میں صاف نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک مالی لحاظ اور کیریئر کا تعلق ہے تو زحل کے عطارد کے نکشتر میں ہونے کی وجہ سے آپ کے کام کی جگہ پر، نوکری میں یا کاروبار میں ذمہ داریاں اور کام کا بوجھ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ ذہنی طور پر خود کو شدید مصروف پائیں گے اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کو اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے سکون کا ایک لمحہ بھی نہیں مل پا رہا۔ لیکن اس کڑی محنت کا پھل بھی آپ کو پروموشن، نوکری میں من پسند تبدیلی یا کسی بڑے اور اچھے عہدے کی پیشکش کی صورت میں ضرور
ضرور ملے گا۔ البتہ آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اخراجات میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ کوئی نئی گاڑی، زمین، دکان یا مکان خریدنے پر ایک بڑی رقم خرچ کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو کسی بینک سے یا قریبی شخص سے قرض لینے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، زحل کی یہ ڈھیا آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا ریئلٹی چیک یعنی حقیقت کا آئینہ لے کے آ رہی ہے، جس سے آپ پر یہ سچائی بالکل صاف اور واضح ہو جائے گی کہ دنیا کا کون سا انسان واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون صرف اپنے مطلب اور ضرورت کی حد تک آپ کا ہمدرد بنا ہوا تھا، کیونکہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کا ہماری زندگی میں آنا یا چلے جانا محض اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے نظام کے تحت ایک خاص کارمک حساب کتاب کی وجہ سے ہوتا ہے، تاکہ ہمیں زندگی کے سچے سبق سکھائے جا سکیں۔ اگر ہم شادی شدہ اور رشتوں کی بات کریں تو 9 اکتوبر سے لے کر 8 فروری کے درمیان کا وقت ان سنگل لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین اور سازگار ہے، جن کی شادی کی بات کہیں چل رہی ہے یا جو نیا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ اس دوران شادی طے ہونے یا شادی کے بندھن میں بندھنے کے بہت خوبصورت امکانات بن رہے ہیں۔ لیکن جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، انہیں اپنی زبان اور اپنے غصے پر بہت زیادہ قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ لیو والے لوگ مزاج کے تیز ہوتے ہیں اور غصے میں کہی گئی کوئی بھی تلخ بات آپ کی اس ازدواجی زندگی میں طویل عرصے کے لیے دوریاں پیدا کر سکتی ہے، یا پھر آپ کے لائف پارٹنر کی ذہنی اور جسمانی صحت کو خراب کر سکتی ہے۔ جو ہمارے بہن بھائی طالب علم اور امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، وہ اس پورے وقت کے دوران کسی بڑے تعلیمی ادارے، اکیڈمی یا کوچنگ سینٹر میں داخلہ لے سکتے ہیں، جہاں انہیں کامیابی ملے گی، اور اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر یا ملک سے دور یعنی بیرون ملک جانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب آپ کے لیے راستے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ وہ شادی شدہ جوڑے جو طویل عرصے سے اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں اور دعا گو ہیں، ان کے لیے ستاروں کی پوزیشن اب بہت مددگار ثابت ہو رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گھر میں ننھی خوشخبری آنے کے بہت مضبوط اور واضح امکانات موجود ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ستارے، سیارے اور ان کے اثرات اپنی جگہ سچ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی لازوال اور حقیقی طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، ہر حال میں دل لگا کر اللہ کی عبادت کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ نماز ہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور دلوں کا سکون کا ذریعہ ہے، اور اپنے مال میں سے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں اور بیماروں کی دل کھول کر مدد کیا کریں، کیونکہ جب آپ زمین پر رہنے والے بے بس لوگوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا رحمان آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا اور آنے والی ہر بلا کو دور فرما دے گا۔ اس زحل کی ڈھیا کے برے اثرات سے بچنے، رزق میں برکت اور زندگی کی ہر چھوٹی بڑی پریشانی، خوف اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو بہت ہی پیارے اور آزمودہ اسلامی وظائف بتا رہا ہوں کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنے کا معمول بنانا ہے، کیونکہ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ دعا ہے جو ہر غم کو دور کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ روزانہ صبح شام کے وقت 108 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں یا سلام و یا رضاکو کا ورد اول و آخر درود شریف کے ساتھ لازمی کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کو ہر ناگہانی آفت سے سلامت رکھے اور آپ کے رزق کے دروازے کھول دے۔ اور اس کے ساتھ ہی جتنا ممکن ہو سکے اپنے استطاعت کے مطابق روزانہ یا ہر جمعے کے دن کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات لازمی نکالیں، کیونکہ صدقہ غصہ الہی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آنے والی بڑی سے بڑی مصیبتوں اور حادثات کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، آمین۔